میں آپ کو اس کراچی کے شہر میں ان اہل نظر کی بات بتاتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ مجھے خوف بھی آ رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب آپ کے اور اس ملک کے اعمال کی وجہ سے کراچی کا سمندر اپنا پانی اچھلے اور اسلام آباد کے پہاڑ جو ہیں وہ تحت ارجل کی طرح کانپنے لگیں اور تمہاری ساری جائیدادیں یہاں رہ جائیں. ڈرو اس وقت سے. اللہ اس بات پر قادر ہے. ہم اس کے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہمیں بدل دے, ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے. وہ کہتا ہے کہ میں بدل دیا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے دنیا میرا باغ ہے. باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالی ہندو ہو, پٹھان ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, عیسائی ہو. دیکھا جاتا ہے اس کو مالی کا کام آتا ہے. ہمیں مالی کا کام, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی اعلیٰ ہوگے, تم ہی بہتر ہوگے اگر تم مومن ہو. ہم مومن نہیں ہیں, اسی لیے ہم اعلیٰ نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے, ہم آج بہت سے لوگ ہیں جو کہ اسلام کو غلبے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھاؤ چل جاؤ. میں ان کی قدر کرتا ہوں. جو علماء جنگ کر رہے ہیں قدر کرتا ہوں, ان کا کام ہے. ایک کام ایسا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے رہا, جب ہم نے بالکل نہیں کیا. عزیز عالم صاحب سے میں ذکر کر رہا تھا, نے کہا تھا جی ذکر کر دیجئے گا. آج اگر طاقت کے ذریعے آپ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں, آپ کو اگلے دن پتہ نہیں ہے آپ نے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کیا بنانا ہے. یہ موضوع بڑا عجیب و غریب ہے. اس موضوع پہ آج کوئی ہم پہلی دفعہ یہاں جمع نہیں ہوئے اور نہ آج کو 10 سال سے اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے جب الطاف حسین حالی نے مد و جزر اسلام لکھی تھی تو اس نے کہا تھا پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. وہ وقت 1857 کی صورتحال آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری اس کائنات کے اندر جو کرۂ ارض ہے, اس کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے ان پر چاروں طرف سے دنیا کی 5 بڑی طاقتیں جو ہیں یہ چڑھ دوڑی تھی حیران کن طریقے سے. ولندیزی تھے, فرانسیسی تھے, اسپینش تھے, برطانوی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پرتگیز تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے بھیڑیے جو ہیں بھیڑوں کے غلے کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور اس کے بعد اس کو ستیہ ناش کرنے والے ہیں. وہ لوگ جس کے بارے میں حالی نے اس مسدس کے آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا, خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. اس مسدس کا آغاز ایک شعر سے حالی کرتے ہیں اور وہ امت مسلمہ کے زوال کی بنیاد بناتے ہیں. اور اس امت مسلمہ کے زوال کی بنیاد وہ خود نہیں بتاتے, قرآن کی ایک آیت سے لیتے ہیں. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 16ویں آیت ہے. حیران کن گفتگو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت اور زوال کا واحد سبب بتاتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جب کسی بستی پر زوال لے کے آنا چاہتے ہیں, جب کسی بستی کے اوپر مکمل طور پر ہلاکت مسلط کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم ان کے خوش عیش خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے اندر شرارت مچاتے ہیں اور تب اس بستی پر حجت تمام ہو جاتی ہے. حالی کہتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخن میں ہوتے ہیں پہلے تونگر. ان کے بڑے بڑے لوگ, ان کے خوشحال لوگ, وہ لوگ جو ہیلم آف افیئرس جس کا ہم کہتے ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس کسی نہ کسی قسم کا اختیار ہوتا ہے, وہ لوگ جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ دیوانوں کی طرح, خواہ وہ حضرت صاحب ہو, خواہ وہ پیر صاحب ہو, خواہ وہ کوئی لیڈر صاحب ہو, کوئی اور ہو. وہ لوگ جو اہم ترین لوگ ہوتے ہیں
ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ بستی کے اندر نفرت، انتشار اور بستی کے اندر افتراق کا باعث بنتے ہیں. ہمارے مسائل اور زوال کے 2-3 اسباب ہیں، اور ان اسباب کو آخر میں لا کے اگر کسی ایک نقطے پر مجتمع کیا جائے تو اس پورے 100-200 سال کی جو غلامی ہے خلافت عثمانیہ کے زوال سے لے کے اب تک، تو خلافت عثمانیہ کے زوال سے لے کے اب تک کی وہ غلامی ہے. اس غلامی کے اندر ہم نے صرف ایک چیز سیکھی اور ہم پر نازل کی گئی اور ہمیں سکھائی گئی اور ہمیں اس سانچے میں ڈال دیا گیا کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر کمتری کا ایک احساس دلایا گیا، ہمیں مروبیت کا احساس دلایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم بنیادی طور پر ایک ایسی قوم ہی نہیں ہے کہ جس قوم کو نہ اختیار دیا جا سکتا ہے، جس قوم کو نہ رول کرنے کو کوئی حق حاصل ہے، جس قوم کے پاس نہ علم ہے نہ تدبر ہے، جس قوم کے آباء و اجداد بھی ایسے تھے. گزر گیا 1400 سال پہلے کا پرانے زمانہ. تاریخ بالکل اس کے الٹ ہے. مسلمان دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں ایک ایسی قوم رہی ہے، میں اس کو مخالصتاً مغربی نقطہ نظر کے حساب سے آج پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ خالصتاً صرف دین کے پیمانے پر کھڑے ہو کے ناپنے کی بنیاد کی بجائے آپ ذرا مغرب کے پیمانوں کے اوپر بھی آپ ناپیں تو آپ کس سطح پہ اور کس مقام پہ کھڑے ہیں. اور آپ کو کسی قسم کی مروبیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ یہ جب دلیلیں کسی دنیا کے کسی بڑے شخص کے سامنے پیش کریں گے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے، دنیا کے کسی بھی سوشیولوجسٹ، دنیا کے کسی بھی فلولوجسٹ، دنیا میں کسی بھی ماہر عمرانیات سے آپ جا کے پوچھیں کہ دنیا میں بہترین رشتہ کون سا ہے، دنیا میں شاندار مضبوط ترین رشتہ جو ہے جس کو انسان کبھی چھوڑ نہیں سکتا وہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا کلچر. کلچر کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کلچر، اس ثقافت کے اندر اور مضبوط ترین رشتہ کون سا ہے، وہ کہے گا مادری زبان، مدر ٹنگ. پنجابی جائے گا وہاں جا کے بیٹھے گا اپنی زبان نہیں چھوڑے گا، انگریزی بھی سیکھے گا برمنگم میں اور ساتھ پنجابی بھی بولے گا. پٹھان وہاں سے چل کے آئے گا آپ کے ساتھ اردو بھی بولے گا، پشتو بھی بولے گا ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی مدر ٹنگ کے ساتھ، مادری زبان کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ موجود رہتا ہے. دنیا کی قوموں نے قوموں کے اوپر چڑھائیاں کی، مدر ٹنگ تبدیل نہیں کر سکے. فلپین کی زبان فلپینو ہے، صدیوں تک بچڑ کیا انہوں نے اسپینش نے آ کے، زبان نہیں بدل سکے. برصغیر پاکستان میں دنیا جہان کے سکول کھول دیے لیکن زبان نہیں تبدیل کر سکے. مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں میرے رسول کے سچے تیار کردہ لوگ دین لے کر پہنچے، وہاں کی مدر ٹنگ تبدیل ہو گئی. عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، لبنان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، اردن میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، تیونس میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مراکش میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی. دے آر پارٹ آف دا عرب ورلڈ، دے پارٹ آف دا عرب ورلڈ. انہوں نے کہا مادری زبان اس کی کوئی حیثیت نہیں اس زبان کے اندر کہ جس کے اندر میرا قرآن اترا ہے. وجہ صرف یہ تھی کہ بنیادی طور پر وہ لوگ دعوت لے کے صرف سید الانبیاء کی اس قول کے مطابق گئے تھے، اس سنت کے مطابق گئے تھے جو آپ نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان صفا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا. آپ نے وہاں جا کے یہ نہیں کہا تھا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا آؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تم کی طرف. نہیں، فرمایا قد لبثت فی عمری، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میں کیسا ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا. فرمایا بتاؤ 40 سال تمہارے درمیان میں نے گزارے، میں کس طرح کا ہوں. کہا تم صادق اور امین ہو، سچے ہو، امانت دار ہو. پھر ٹیسٹ دیا، کہا یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے بتا دوں کہ اتنا بڑا لشکر پہ آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، یقین کرو گے؟
یا معاشر القریش کہہ کے مخاطب کیا. قریش کے ایک ایک شخص نے کہا کیسے ہم یقین نہیں کریں گے, تم نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کے سامنے اپنے آپ کو پہلے پیش نہیں کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے, پہلے ہمیں دیکھو ہم کیسے. ایک چیز. دوسری بڑی چیز, میں صرف اس آپ کو مروبیت سے باہر نکالنے کے لیے آگے لے کے چلوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ زوال کے اسباب سے ہمارا تعلق کیا ہے. دوسری چیز, جس وقت مسلمان اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر حکمران ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے سسٹمز سے, جن کو ہم بیوروکریٹک سسٹمز کہتے ہیں. دنیا کا سب سے قدیم ترین بیوروکریٹک سسٹم جو ہے وہ مینڈرنس ہے. یہ سول سروس کے ایگزامز, اس کے اندر ہائرارکی, اس کے اندر اسٹیٹ سروسز, اسمال اسٹیٹ سروسز, یہ ساری چائنیز نے دی ہیں. اس کے دو امپائرز تھیں, ایک ایران کی تھی اور ایک روم کی تھی. روم کا پورا سینٹ کا سسٹم تھا, جس کے اندر جس سے آپ آج کی جمہوریت نکال کے لیتے آتے ہیں, پورے کا پورا پیرافرنیلیا تھا. ایک انتہائی بہت بڑی بیوروکریسی تھی جو کولیسیم کے ساتھ ایک بہت بڑے محل کے اندر ہوتی تھی. خود ایران کے جو قادسیہ سے لے کے نہاون تک اور اس پورے علاقے کا جس حکمرانی کرتا تھا, اس کے اندر گورنرز کے ساتھ اس کے عمال کی ایک عجیب و غریب قسم کی بیوروکریسی تھی. اس کے اندر مسلمان اٹھتے ہیں اور مسلمان ان دونوں طاقتوں کو فتح کرتے ہیں. 40 سال تک ایک ایسی حکومت قائم کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سیکریٹریٹ ہی نہیں ہے, وداؤٹ اینی بیوروکریسی. مجھ سے سوال کیا ایک دفعہ میں باہر کسی جگہ تقریر کر رہا تھا, تو مجھے سوال کیا کہ ہاؤ اٹس پاسبل, کیسے ممکن تھا. میں نے کہا ممکن اس لیے تھا کہ دا بیسٹ ڈیولوشن سسٹم جو تھا مسلمان نے ایجاد کیا تھا. اختیارات کی نچلے سطح تک تقسیم, کہ موصل کا حاکم عمر بن خطاب کو جواب دہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دہ ہے. معاذ بن جبل کو جب سید الانبیاء نے بھیجا یمن کا گورنر بنا, کہا فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا جو اللہ کا اللہ قرآن میں بتاتا ہے. فرمایا پھر کیسے کرو گے؟ کہا جو آپ کی سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا پھر؟ کہا اجتہد برأی, اجتہاد کروں گا, لوگوں سے رائے لوں گا. مکمل ڈیولوشن. اور کون تھا اس کے اوپر؟ دی آئیڈیل سسٹم آف دی جوڈیشری. قاضی اس کے اوپر بااختیار, وہ چیک کرے گا کہ یہ شخص کام کرتا ہے کہ نہیں. دوسری بڑی یہ تاریخ میں دنیا میں یہ کسی اور قوم نے, نہ رومنز نے اور نہ آج کے برطانیہ نے, نہ زبان چینج کی اور نہ یہ صورتحال. تیسری بڑی چیز جس کے بارے میں اقبال نے اپنے مشہور شعر میں, کہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ فاتح کا دین لوگ قبول کرتے ہیں. فلپین میں وہ پہنچے, ریو ڈی جنیرو میں برازیل میں پہنچے, رومن کیتھلکس پہنچے, انہوں نے جا کے لوگوں کو, آپ کبھی رزال کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح لوگوں کو ظلم کر کے, ذبح کر کے, انہوں نے مختلف قسم کی اذیتیں دے کے لوگوں کو اپنا کرسچن کیا. اور پورے کا پورا علاقہ آج بھی جو پوپ کے جو بیسک علاقے ہیں, یا تو وہ لیٹن امریکہ کے اندر ہیں یا وہ فلپین اور اس دور دور کے علاقے میں ہیں. اسی طرح جہاں جرمنز پہنچے, انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو وہاں جا کے اپنا کام شروع کیا, وہ بھی خالصتاً جبر کے ساتھ. دنیا میں آج تک کبھی کسی ایسی قوم نے ایک الٹا رواج نہیں کیا کہ منگول مسلمانوں کو فتح کرنے آئے. ہم مغلوب تھے, ہم خالصتاً مکمل طور پر ہمارے اندر علم, عرفان, آگہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوا تھا. چنگیز خان نے ہمیں لوٹ کے ویران کر دیا ہوا تھا. آئے اور ہلاکو کا پوتا مسلمان ہوا, چنگیز کا پوتا مسلمان ہوا. کبھی کسی فاتح نے مفتوح کا دین قبول نہیں کیا. ہم وہ واحد قوم ہیں. اس کی ایک وجہ کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر جو رینیسنس پیدا ہوئی ہے, جو احیاء علوم کا زمانہ آیا ہے, جس میں مولانا روم اور غزالی پیدا ہوئے ہیں, وہ بنیادی طور پر اس وقت ہوئے ہیں کہ جب چنگیز خان روند کے چلا گیا تھا. ہمیں احساس ہو گیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا تھا, اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں علوم کی وجہ سے, اور ہم نے اپنے آپ کو رینیسانس کے طور پہ پیش کیا. یہ 3 بنیادی مثالیں. اس کے بعد ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کیا تھے اور پھر ہم کیا چیز چھوڑ کے. دنیا میں 2 موڑ ایسے ہیں تاریخ کے کہ جہاں ترقی ہوئی. صرف 2 موڑ ہیں. آپ تاریخ اٹھا لیجئے,
5000 سال کی ریٹن تاریخ ہے، نون تاریخ، جس کے اوپر تاریخ پیدان متفق ہیں. اس سے پہلے آرکیولوجیکل پیریڈ آ جاتا ہے، فرعون سے پہلے کے پرانے نکال لو، کسی کے ٹوٹے ہوئے برتن نکال لو، کسی کی کوئی چیز نکال لو. 5000 سال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کی نسل تھی، یہ نسل سے چلے گی، یہ نسل سے چلے گی. اس 5000 سال کی تاریخ میں دنیا میں ترقی کے دو موڑ ہیں. ایک موڑ ہے مسلمانوں کا اور دوسرا موڑ ہے انگریزوں کا. مسلمان رسول اللہ کی ایک حدیث پر عمل کرتے تھے اور یہی حدیث پر عمل کیا یورپ نے، انگریزوں نے. رسول اللہ نے فرمایا علم مومن کا گمشدہ مال ہے. آپ یہاں پر جنہیں جلسہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، آپ کا موبائل قیمتی قسم کا یہاں رہ جاتا ہے، آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، آپ واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کی کوئی اور قیمتی چیز لے جاتی ہے، آپ واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں؟ تلاش نہیں کریں گے، وہاں سے فون کریں گے، یار وہاں دیکھ لینا، وہاں دیکھ لینا، اس طرف دیکھ لینا. مسلمانوں نے اس کو گمشدہ مال سمجھا. 3000 دینار اس عیسائی مترجم کی ماہانہ تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں، کہ جو ترجمے کرتا تھا. دنیا جہان کا علم مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. 7 ملکات، وہ 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے، یا شاعری، نہ فلسفہ ان کے پاس، نہ طب ان کے پاس، نہ الجبرا ان کے پاس، نہ ڈرامہ ان کے پاس، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ فلکیات کا کوئی علم ان کے پاس. دنیا جہان میں جدھر سے ان کو علم ملا ہے اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. جب انہوں نے پورے کا پورا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس علم کو جب انہوں نے ہضم کیا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی علم نہیں تھا جس کے دروازے پر مسلمان کھڑا ہوا نہ. ماڈرن سائیکالوجی جس کی بیہیویئر ماڈیفکیشن ابو علی سینا سے شروع ہوتی ہے، ماڈرن میڈیسن جس کے اندر وہ تمام تر وہ اناٹمی اور فزیولوجی کے تمام پرنسپلز ہیں، ابو علی سینا سے شروع ہوتے ہیں. الجبرے کی بیسک ٹریگونومیٹری مسلمانوں سے شروع ہوتی ہے. وجہ علم مومن کا گمشدہ مال ہے. یہی کام انگریزوں نے کیا. انگریزوں کے پاس کچھ نہیں تھا. شیکسپیئر کے ڈرامے اور ٹینیسن اور یہ لوگ جو 6-7 رومانٹک پوئٹس تھے، ہارڈی وارڈی بھی اس وقت نہیں تھے جب سے احیاء علوم کا دور وہ شروع ہوا ہے. وہاں پر فیبین سوسائٹی جب بنی ہے، دنیا جہان کا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ